السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في موضع آخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى في موضع آخر: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخره. صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من الحسين وحسين مني. وقال في موضع آخر: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. وہ تلا تمہیں خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت. غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج کا دن بڑا عظمت والا، بڑا برکت والا، بڑی خصوصیات والا، بڑے تقدس والا، بڑا تاریخی پس منظر والا ہے. اس لیے کہ آج جہاں 10 محرم الحرام ہے وہاں یوم عاشوراء بھی ہے، اور جہاں یوم عاشوراء ہے وہاں آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے. اس لیے کہ ہم نے بارہا علماء سے، اللہ والوں سے، فقہاء سے، محدثین سے سنا ہے، قرآن اور حدیث سے سمجھا ہے کہ ایک بڑے بڑے واقعات کو اللہ نے اس مبارک دن کے اندر مکمل فرمائے. جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر یوم عاشوراء میں ہمیں ملتا ہے. اور یوم عاشوراء یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے بڑے بڑے حضرت آدم کی پیدائش کا سلسلہ یوم عاشوراء میں حضرت آدم کو ان کے مبارک سر پر خلافت کا تاج سجایا یوم عاشوراء کو. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی یوم عاشوراء کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت نکالا یوم عاشوراء کو. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا یوم عاشوراء کو. اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی فرعون سے، سمندر سے، یوم عاشوراء کو. حضرت عیسیٰ کو رفع
آسمان پر مقام دیا یوم عاشورہ کو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عاشورہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ تو اتنا مبارک عظمت والا بابرکت آج کا دن ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی، دنوں کے اعتبار سے بھی، احادیث کی روشنی میں، یہاں تک فرمایا کہ قیامت بھی اگر آئے گی تو 10 محرم ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ تو آج اس عظمت والے دن، اس 10 محرم والے دن اور اس عاشورے والے دن اور اس جمعہ کے مبارک موقع پر بہت ساری چیزیں ہیں یاد کرنے کو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ساری دنیا کے اندر 10 محرم الحرام کے سارے واقعات میں سب سے زیادہ جو خصوصیت حاصل ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پوری تفصیل سے سنانے کے لیے کافی وقت بھی درکار ہے اور دل جگر کا بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ آنکھوں سے پانی کے نہیں، خون کے بھی اگر آنسو گرائے جائیں تو بھی ہم حضرت حسین کے تذکرہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مختصر سے واقعے کے تذکرے پر میں اور آپ ارادہ کریں کہ ہم صرف ماتم کا تذکرہ نہیں کریں گے اور ہم صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ان پر افسوس کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس ارادے کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نقش قدم پر چل کر گئے ہیں، انشاءاللہ تا قیامت ہماری آخری سانسیں رہیں گی، انشاءاللہ جب تک ہماری آخری سانس ہے اور ہم آخری سانس تک حضرت حسین کے نقش قدم پر چل کر دکھائیں گے اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کو یہ سکھا کر جائیں گے کہ ہمارے بعد بھی ہماری نسلیں نقش حسین پر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مکمل زندگی ایک روایت کے اعتبار سے 57 سال ہے، 50 پر 7، اور ایک روایت کے اعتبار سے 55 سال ہے، 50 پر 5، اور زیادہ تر ذکر یا تو بچپنے کا ہوتا ہے یا تو شہادت کا ہوتا ہے۔ درمیانی زندگی کو میں نے 2 سال آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 57 سال میں پہنچے تو 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ 22 رجب کو جو کونڈے بنائے جاتے ہیں وہ حضرت معاویہ کے وفات کی خوشی پر منائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے جہاں حضرت حسین کا تذکرہ کرتا ہے وہیں حضرت معاویہ کو گالیاں بکتا ہے، وہیں حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں بکتا ہے، وہیں حضرت عمر کو گالیاں بکتا ہے، وہیں حضرت عثمان کو گالیاں بکتا ہے، وہیں حضرات صحابہ کو گالیاں بکتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تم ابوبکر کے فضائل بیان نہ کرو، حضرت عمر کے مناقب بیان نہ کر سکو، نہ کرو، حضرت عثمان کی فضیلتیں بیان نہ کر سکو، کم سے کم ان کے بارے میں گالیاں تو نہ بکو، کم سے کم تمہاری زبان تو ان سے پاک رکھو، ورنہ تم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو گے، اپنی آخرت کو بھی برباد کرو گے۔ تمہیں محبت ہے حضرت امام حسین سے، سب کو ہے، تمہیں اہل بیت سے محبت ہے، سب کو ہے۔ اگر تم صرف حضرت حسین سے محبت کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہو، کرو، دل کھول کر کرو، اہل بیت کی محبت بیان کرو، مگر صحابہ کو گالیاں تو نہ دو، زبان کو روک دو، بیان کرو، صرف حضرت امام حسین کی فضیلتوں کو بیان کرو، حضرت اہل بیت حضرت علی کے مناقب بیان کرو، بے شک کرو، جتنا چاہو کرو، مگر حضرات صحابہ کو گالیاں دے کر اپنی آخرت نہ برباد کرنا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کی تائید قرآن نے کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے معاف کر دیا۔ 1400 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد اگر تم گالیاں بھی بکو گے، ان کی جنت کے اندر یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، تمہاری خبریں برباد ہو جائیں گی، تمہاری موت تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تم پتہ نہیں کہیں جہنم میں نہ پہنچائے جاؤ۔ اس لیے اللہ کا واسطہ، اگر فضائل حسین بیان کرنا چاہو ضرور کرنا، مگر حضرات صحابہ کو گالیاں نہ بکنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کروں، 22 رجب کو حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوراً تخت پر یزید ان کے بیٹے کو بٹھایا گیا۔ یزید نے فوراً خط لیٹر بھیجا مدینے کو کہ جو صحابہ اور جو اہل بیت میرے خلافت کے خلاف ہیں ان کو مجبوراً میرے نام پر ووٹ لو، بیعت کرو اور مجھ سے راضی کرو۔ تو وہاں کا مدینے کا گورنر اس وقت مروان تھا، بدل کر پھر عمر بن سعید کو بنا دیا گیا، پھر بدل کر ولید بن عتبہ کو بنا دیا گیا۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ ہمیں
ہمیں ملک شام مرکز سے لیٹر آیا ہے یزید کا کہ ہم آپ کو اس پر خلافت کے لیے تیار کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب کو جمع کرو تو پھر ہم بات کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دو ساتھیوں نے کہا ہاتھ سے جانے نہ دینا حسین کو، اگر ہاتھ چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے۔ تو حضرت حسین چلے گئے کہ سب کو بلاؤ تو پھر بات کریں گے۔ تو گورنر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت حسین رات اپنا اپنے سامان کی تیاری کی، اپنے اہل و عیال، اپنے آل اولاد کو لے کر مکہ چلے گئے، حدود حرم کے اندر۔ کیوں؟ حدود حرم یہ وہ جگہ ہے جہاں دشمن کو بھی امن مل جاتا ہے، یہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتا، یہاں کوئی کسی پر وار نہیں کر سکتا۔ یہ تو حدود حرم اللہ نے یہاں جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ تو پھر وہاں بھی آ کر زبردستی کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر باہر نہیں نکلے، حدود حرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نہیں نکلے، مگر یہاں کوفہ سے 1 لیٹر 10 لیٹر 50 100 500 1000 2000 اتنے خطوط اور اتنے لیٹر کوفہ سے آئے۔ ایک روایت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12000 لیٹر حضرت حسین کو لکھے گئے، اور ایک جگہ لکھا گیا ہے 18000 خطوط حضرت حسین کو لکھے گئے۔ کیوں؟ اہل کوفہ نے خط لکھے 18000 12000 لیٹر لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سارے لیٹروں میں یہی عنوان تھا آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہماری اصلاح کریں، ہمیں دین سکھائیں، اپنے نانا کے دین کی ہمیں تبلیغ کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی لیٹر آتے کوفہ سے تو بڑے بڑے صحابہ کو بٹھا کر حضرت حسین مشورہ کرتے، تو سارے صحابہ ایک ہی رائے دیتے، اہل کوفہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی، نہ انہوں نے تمہارے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ وفا کی، تو آپ کے ساتھ یہ لوگ کیسے وفا کریں گے؟ ہم سب کی رائے ہے آپ مکہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ تو حضرت حسین چھوڑ دیتے، پھر اور 500,000 خط آ جاتے، پھر مشورہ کرتے، پھر خط آ جاتے، پھر مشورہ کرتے۔ ہر مشورے میں صحابہ نے کہا اہل کوفہ پر بھروسہ نہ کرنا، جب تمہارے والد اور بھائی کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی تمہارا کیا ساتھ دیں گے؟ مگر حضرت حسین کو یہ خوف لگا، اتنے خط آ رہے ہیں دین سکھانے اور دعوت و تبلیغ کے لیے، اگر میں نہ جاؤں کل قیامت میں اللہ نے مجھے پکڑ لیا کہ حسین اہل کوفہ نے تمہیں دین کے خاطر بلایا، تم نہیں گئے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈر لگ گیا۔ کہا اب مجھے جانا چاہیے، میں تو کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو کوئی بغاوت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف ان کے خطوط کی وجہ سے، ان کے مطالبے کی وجہ سے بس میں جاؤں گا اور ان کو دین سکھاؤں گا، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک میری رائے مان لیں آپ، کہ کیا ہے؟ آپ جائیں، فیملی کو نہ لے کر جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کر جائیں۔ تو حضرت حسین نے کہا پتہ نہیں مجھے کتنا وقت لگ جائے گا، میں اپنے بچوں سے دور کیسے رہوں گا، میں تو کوئی جنگ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو بس دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، فیملی کو لے جانے میں کیا ساتھ ہے۔ تو پھر 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن آپ مکے سے کوفہ کے لیے جو ہے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین کو یہ بھی رائے دی گئی کہ آپ کوفہ کو جانے سے پہلے اپنے کسی خاص آدمی کو بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ کوفہ کے حالات معلوم کرو۔ وہ گئے اپنے 2 بچوں کے ساتھ، وہاں رکے، اہل کوفہ کے حالات دیکھے، ان کو اطمینان ہوا، انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا حضرت حسین کو، آپ آ سکتے ہیں، سارے اہل کوفہ آپ کے منتظر ہیں۔ تو لیٹر نکل گیا، حضرت حسین کو پہنچ گیا، حضرت حسین یہاں سے نکل گئے مکے سے، اور وہاں حالات بگڑ گئے۔ وہاں جو ایک گورنر تھے نا، نعمان بن بشیر، اہل کوفہ کے گورنر تھے، وہ نرم مزاج تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا مسلم بن عقیل نمائندہ حسین کو، مگر کسی نے جاسوسی کر دی ملک شام کو
کہ اگر تم نے کوفہ پر اپنا قبضہ نہیں جمایا یزید تو پھر یہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یزید کو گھبراہٹ ہوئی، اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو اگلا گورنر کوفہ کا بنا کر بھیج دیا، تم جاؤ اور کوفہ پر قبضہ جماؤ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں حضرت حسین آئیں گے تو کوفہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ابن زیاد مرجانہ کا بیٹا اتنا ظالم اور شدید انسان تھا، یہ پہنچا کوفہ گورنر بدلنے کے لیے یزید کے آرڈر پر، ایسے یوں کپڑا باندھ کے داخل ہوا کوفہ کے اندر۔ سب نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، سب نے نعرے لگائے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت حسین، لبیک، آپ نے ہمارے خطوط کا جواب دیا، آپ آ گئے، مرحبا مرحبا۔ حضرت ابن زیاد کو غصہ آنے لگا، اس لیے کہ چہرہ یہ تھا تو سب یہ سمجھ رہے تھے، وہ وہاں ابن زیاد نکل گیا تو ابن زیاد سیدھے گورنر ہاؤس کے پاس گیا اور اپنا لیٹر دکھایا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، کہا آج کے بعد کوفہ کا میں گورنر ہوں اور میں یزید کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کیا تحفہ؟ کہ یوں تلوار نیام سے نکال کر دکھایا کہ یہ تحفہ ہے، جو یزید کی خلافت سے بغاوت کرے گا یہ تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو پورے کے پورے ڈر گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے کہنے پر کوفہ آئے تھے، ان کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اس ظالم ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو اور جو اپنے گھر میں رکھے تھے ہانی بن عروہ، دونوں کو سارے اہل کوفہ کے سامنے شہید کر دیا اور ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ تو پورا کوفہ ڈر کے بزدل ہو گیا ایک تلوار کے سامنے۔ اور ادھر حضرت حسین مقام زیالہ تک آ گئے، 72 لوگ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، 13-14 صحابہ ہیں، کیونکہ جنگ کا تو ارادہ نہیں ہے، وہ تو بس دین کے تبلیغ کے لیے آ رہے تھے، 70 پردو بندے بس دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے ہیں۔ تو مقام زیالہ پر ایک لیٹر پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے حالات بدل گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت حسین نے مشورہ کیا کیا کریں؟ سب نے کہا مدینہ چلیں گے، پھر آگے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، اب تو حالات، ہم جنگ کے لیے بھی تو نہیں آئے، ہم تو بس دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، اب ہم 72 ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آگے جانا مناسب نہیں، واپس مدینہ جائیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے نا مسلم بن عقیل، ان کے 2 بچے اور بھی حضرت حسین کے ساتھ 72 میں تھے، عبد الرحمن عبداللہ، یہ دونوں کھڑے ہو کر کہنے لگے چچا حسین آپ جائیں تو جائیں مدینہ، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچوں، جب تم نے ہمارا یہاں تک ساتھ دیا تو اس کے بعد ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارا باپ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر تو اب میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہ میری شرافت ہے۔ تو مضبوط ہو گئے۔ ادھر سے ابن زیاد نے کوفہ سے 1000 کا لشکر حضرت حسین کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ راستے میں حر بن یزید اس کا امیر تھا، 1000 بندوں پر وہ پہنچا۔ دونوں ادھر حضرت حسین کی جماعت 70 پر 2 بندوں کی، اور ادھر ابن زیاد کا لشکر کوفہ سے آیا ہے 1000 کا، جس کا امیر حر بن یزید، دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا حر بن یزید سے کہ بھئی تم ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ کہا اوپر سے آرڈر ہے۔ ارے میں خود تو نہیں آ رہا تھا، مجھے تو بلایا گیا ہے، یہ دیکھو تمہارے کوفہ سے کتنے 1000 لیٹر مجھے آئے ہیں، مجھے تمہاری خلافت سے، مجھے تمہاری سیاست سے، مجھے تمہاری سرزمین سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر تمہیں یہ چیز پسند نہیں تو میں ابھی واپس مدینہ چلا جاؤں گا، مجھے تمہارے کوفہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حر بن یزید نے کہا اب آپ واپس بھی نہیں جا سکتے، اور بغیر بیعت کرے کہ آپ کوفہ بھی نہیں جا سکتے، آپ کو مجھے یہیں پر روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت حسین نے کہا میری بات مانو، مجھے واپس جانے دو۔ حر بن یزید نے کہا نہیں، میں پہلے ایک قاصد واپس کوفہ بھیجوں گا، جب تک مجھے وہاں سے اوپر سے آرڈر نہیں آئیں گے آپ کو بس میں روکوں گا، آپ سے لڑوں گا نہیں، میں آپ کو بس روکوں گا۔ تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو، میری 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو مجھے ڈائریکٹ ملک شام جانے دو اور یزید سے بات کرنے دو، میں اور وہ ہیں بیٹھ کر معاملہ حل کر لیں گے۔ نمبر 2، یا پھر مجھے واپس مدینہ بھیج دو، مجھے تمہارے کوفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، یا پھر تم لوگ خود مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، ساری زندگی میں وہیں پر اللہ اللہ کا رسول کرتا ہوا گزار دوں گا۔ تو حر بن یزید نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا پیغام میں بھیج دوں گا کوفہ۔ تو اس نے پیغام بھیج دیا کوفہ کو۔ اس کے جواب آنے میں 2 محرم تھے، 60 ہجری تھے۔ تو کہا جب تک وہ جواب نہیں آ جاتا ہم نہ دمشق کے راستے پر رہیں گے، نہ مدینہ نہ کوفہ کے راستے میں، بلکہ ہم تیسرے راستے پر تھوڑی دور چل کر وہاں رکیں گے۔ حر بن یزید نے کہا، حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں لشکر تیسرے مقام پر گئے۔ اس مقام کو کربلا کا میدان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بھی تو تدبیر چل رہی تھی، تو کربلا کے میدان میں یہ پہنچ گئے۔ پھر جواب آیا۔ جواب کیا آیا؟ بلکہ الٹا 4000 کا لشکر اور آ گیا دشمنوں کا۔ پہلے 1000 تھے، 4000 آ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 5000۔ ابن زیاد کا 5000 کا لشکر، اور ادھر حضرت امام حسین اہل بیت کتنے ہیں؟ سب ملا کر 70 پر 2، 70 پر 2 کا 5000 کا کیا مقابلہ۔ تو وہاں سے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر اور اس نے مزید بھیج دیا۔ کہا بس ایک ہی آپشن ہے، کیا ہے؟ کہ بس ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو، باقی اور تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ واپس جواب آیا تو حضرت حسین نے کہا جب میں تمہارے باپ یزید کو نہیں مان رہا ہوں تو اس کے جیسوں کی کہاں سے مانوں گا؟ ابن زیاد تو اس کا چھوٹا کٹ پتلی ہے، جب میں یزید کو نہیں مان رہا ہوں تو ان جیسوں کی مانوں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے میں پھر پیچھے اور شمر، سارا شمر کا لگتا ہے مجھے، تاریخ گواہ ہے۔ ابن زیاد بھی تیار ہو گیا تھا ان 3 باتوں پر حضرت حسین کی، مگر شمر نے بھڑکایا کہ نہیں، اس مرتبہ اگر حسین کو چھوڑ دو گے تو پھر وہ آئندہ چل کر تم پر کریں گے کچھ۔ تو پھر اسے وہ بات، اسی لیے نا اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہمیشہ صحیح رکھو، یہی تمہیں برباد کریں گے۔ تو ابن زیاد کو شمر نے برباد کیا، تو شمر کو لیٹر دے کر اس نے بھیج دیا، تو شمر بھی آ کر جڑ گیا ظالم۔ ادھر 5000 ابن زیاد کا لشکر، ادھر 70 پر 2 حضرت حسینی۔ تو یہ اب بالکل 9 محرم شمر آ کر پہنچا۔ کہا کوئی بات چیت نہیں، ایک ہی چیز ہے، ابن زیاد کی بیعت کرو نہیں تو بس جنگ کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو 1 رات کی مہلت دے دو، آج جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ ہے، 1 رات کی مہلت دے دو، کل بات کریں گے۔ انہوں نے سوچا شاید حضرت حسین مان جائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ادھر آ کر اپنے 70 پر 2 کو اجتماع کیا اور کہا دیکھو بھائی، وہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، تمہارے سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ رات کا وقت ہے، تم رات جو بھی نکلنا چاہے مدینے کے لیے چلے جاؤ، میں یہاں رہوں گا اور میں ان کے ساتھ کر لوں گا جو بھی کرنا ہے، جو جانا چاہے چلے جائے۔ تو 13-14 صحابہ تھے، اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سعید، کہا آپ اہل بیت ہیں، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا مقام دیا، دین دیا، تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اے حسین، یہ میرے اندر ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی اگر اللہ دے دے تو ایک ایک کر کے میں تمہارے نام پہ قربان کر دوں گا۔ واپس جانے کے بارے میں کہہ رہے ہوں، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، جو بھی ہوگا آپ ساتھ میں رہیں گے۔ تو رات میں نمازیں ادا ہوئی، رات جمعہ کی رات تھی، تہجد ہوئی، ادا ہوئی، سارے خواب بھی حضرت حسین کو پڑ گیا۔ حضرت زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ کہا ابھی تھوڑی سی مجھے عبادت میں اونگ لگی تھی تو میرے نانا خواب میں آئے تھے اور کہنے لگے بیٹا ہم آ گئے ہیں، تیاری کر لو، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں دے دیا گیا تھا، زندگی میں
حضرت ام سلمہ سے کہا تم باہر کھڑی رہو، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اچانک حضرت حسین آئے اور اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اندر سے بلک بلک کر رونے کی آواز، میں اندر داخل ہوئی تو نبی اپنے نواسے حسین کو لپٹ کے رو رہے ہیں، اس قدر کہ آپ کا پورا جسم ہل رہا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ نبی خیر تو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے بتایا گیا کہ ان قریب میری امت میرے اس بچے کو ذبح کر دے۔ کیا جگر ہے میرے نبی کا، کیا دل ہے میرے نبی کا، کیا رحیم ہے ہمارے نبی۔ اتنا سننے کے باوجود بھی آخری سانسوں پر اپنی امت کا نام تھا، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جانتے تھے کہ میری امت میرے نواسوں کو ذبح کر دے گی، پھر بھی دعا دے کر گئے۔ تو حضرت حسین نے کہا خواب میں نبی نے آ کر مجھے بشارت دی کل جانا ہے۔ اگلا دن جمعہ کا صبح ہوئی، فجر نماز پڑھی اور ساری تیاری ہو گئی۔ اب دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک ایک کر کے آئے، ایک ایک کوفی آتا رہا اور ایک ایک حضرت حسین کے لشکر سے آتے رہے، کوفیوں کو مارتے رہے۔ حضرت حسین کے لشکر کے لوگ ایک ایک کر کے سارے کوفیوں کو مارتے رہے۔ تو شمر نے کہا او کم بختوں، یہ مرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایک کر کے لڑو گے تو ہم 5000 کو بھی مار دیں گے، یہ لوگ سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ سب ایک ساتھ نے حملہ کیا۔ 40 کے پاس گھوڑے تھے، 30 پر 2 کے پاس کوئی گھوڑے نہیں۔ ایک لشکر کو حضرت زہیر نے سنبھالا، ایک لشکر کو حضرت حبیب نے سنبھالا، بیچ میں حضرت عباس جھنڈا لے کر کھڑے ہیں۔ ٹوٹل حضرت حسین کو ملا کر اس جنگ میں 9 بھائی، حضرت علی کے 9 بیٹے، حضرت حسین کے 8 بھائی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبید اللہ بن علی، عبداللہ بن علی، اور اس کے علاوہ محمد الاصغر بن علی، حضرت حسین بن علی، ٹوٹل 9 بھائی، حضرت علی کے 9 بچے، اس کے علاوہ حضرت امام حسن کے 2 بچے، قاسم ابو بکر، اس کے علاوہ حضرت حسین کے 2 بچے، علی اکبر علی اصغر، اس کے علاوہ حضرت جعفر کے 3 بچے، عون عبداللہ محمد، اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے ان کے 2 بچے، عبد الرحمن عبداللہ، ٹوٹل 18 اہل بیت یہاں پر موجود ہیں۔ اور ان 18 میں ایک بچہ ہے جس کو بعد میں کہا گیا زین العابدین، جن کی نسل سے پیدا ہوئے، علی اصغر 2 سال کے تھے، اور ایک تھے وہ بیمار تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے خواتین کے پاس تھے، اور ایک چھوٹا 2 سال کا بچہ حضرت امام حسن کا۔ یہ 2، ایک بیمار اور ایک چھوٹا بچہ، باقی میرے عزیزوں 17 سارے بڑے بڑے نوجوان بچے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم بہت خوبصورت تھے سب میں، انہوں نے آ کر کہا چچا مجھے جانے دیجئے، اس لیے کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر حضرت حسین نے اجازت دی، ایک ایک کر کے ان ظالموں نے سارے اہل بیت کو ذبح کر دیا۔ ظہر کا وقت آ گیا، سفر میں تھے، جمعہ نہیں تھی، جمعہ کا دن تھا مگر سفر کی وجہ سے ظہر تھی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہو ظہر پڑھنے کا ٹائم دیا جائے، کوئی کان پہ نہیں لیا، کسی کے کان میں جو نہیں رہیں گی، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ نماز کے لیے جنگ نہیں روکی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، صلاۃ الخوف ہے، جنگ کے میدان میں بھی ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے، تلواروں کے سائے میں بھی ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے، تیروں کی برسات میں بھی نماز پڑھ کے دکھائیں گے، بھالوں کی کھنکھناہٹ میں بھی نماز پڑھ کے دکھائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ اگر آج ہم نے نماز چھوڑ دیا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پھر گنجائش مل جائے گی، پھر وہ کہیں گے کہ حضرت حسین نے نماز نہیں پڑھی تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ نہیں، سبق غلط جائے گا، سبق غلط جائے گا۔ صلاۃ الخوف، ایک آدھے لڑتے رہے، آدھے نماز پڑھتے رہے، پھر نماز ہو گئی، پھر سورج ڈھلنے کو آیا، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 پر 3 نیزے کے زخم، 30 پر 4
تلوار کے زخم، اس کے علاوہ تیروں کے مار تھے، تیروں کے بھی زخم، نیزے کے بھی، تلوار کے بھی، نڈھال ہو گئے۔ جب پیروں میں طاقت نہیں رہی تو بیٹھ کر کہنے لگے آخری مرتبہ مجھے اپنے بچے سے ملا دو، عبداللہ سے جو 2 سال کا تھا۔ آخری مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے پاس لایا گیا، یہی تصور تھا کہ بچے کو کچھ نہیں کریں گے۔ جب وہ اپنے پاس بلا کر اسے پیار کر رہے تھے، پتہ نہیں اس خبیث کو کیا سوچا، جس کا نام حرملہ تھا، اس نے تیر چلایا۔ اللہ کی بھی تدبیر دیکھیں، اگر اللہ چاہتے تو اس تیر کا نشانہ غلط بھی کر دیتے تھے، مگر تو اور بھی تو امتحان باقی تھے۔ سیدھے تیر اس معصوم 2 سال کے بچے عبداللہ کے یہاں حلق میں لگا، جو پار ہو گیا۔ اور حضرت حسین کے گود میں جو حضرت امام حسین کی گود میں جو بچہ تھا، تو بچے کے بجائے حضرت حسین کی دونوں ہتھیلیاں خون سے بھر گئیں۔ کیا جگر چاہیے، ہاتھوں میں پانی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، خون ہے اپنے معصوم بچے کا۔ یوں آسمان پہ اچھال کر کہا یا اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ اور پھر حضرت حسین نے کہا یا اللہ ان بدبختوں سے بدلہ لینا، انہیں چھوڑنا نہیں۔ اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ 6 سال کے اندر ان سارے ظالموں کو ایسے ہی اللہ نے ختم کروایا جیسے انہوں نے حضرت حسین اور ان 72 کو شہید کیا تھا۔ جس نے جو طرز اپنایا، اللہ نے اسی طرز پہ ظالموں کو مار کے دکھایا۔ ظالم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت حسین نڈھال ہو کر بیٹھ گئے تو شمر نے کہا جاؤ آگے بڑھو، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کہا گالیاں بکنے لگا کہ جاؤ آگے بڑھو۔ تو پھر وہ ایک تھا زرعہ، اس نے دور سے نیزہ مارا جو یہاں لگا تو آر پار ہو گیا، تو حضرت بالکل نیچے گر گئے، مگر اور آگے جانے کی ہمت نہیں۔ پھر شمر نے گالیاں بکی تو سنان نے آگے بڑھا اور اس نے آ کر حضرت حسین کا سر کاٹ دیا، اور کاٹ کے یوں خولہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، لو خولی بن یزید کے ہاتھ میں۔ سارا معاملہ ہوا ہے 10 محرم یوم عاشوراء، جمعہ کا دن، ادھر سورج ڈھلا ہے اور حضرت امام حسین ادھر شہید ہوئے ہیں۔ جنازے تک نہیں پڑے کم وقتوں میں، کلمہ پڑھنے والے تھے، اہل بیت سے محبت تھی، یوں چلے گئے۔ 3 دن کے بعد اللہ نے بنو سعد کا قبیلہ جو قریب میں تھا اس میں سے آل غامریہ کو بھیجا، وہ آئے اور ان سب کے جنازے پڑے۔ سب جنازوں میں سے خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ جب 3 دن گزر گئے تھے نا تو ہوا چل کر ساری مٹی پڑ گئی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو آل غامریہ نے آ کر تلاش کیا، کسی کو نہیں ملا۔ ایک نابینا انسان تھے، انہوں نے کہا میں تلاش کروں گا۔ وہ ایسے ایسے مٹی پہ ہاتھ رکھتے رکھتے کہ کہا یہاں ہیں سب، یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب مٹی ہٹائی گئی تو سب مل گئے۔ 3 دن کے بعد جنازہ، اور ان سب کو قید کر کے کوفہ لے جایا گیا، پہلے ابن زیاد کے پاس۔ ان کمبختوں نے جو بیمار تھے، آخری بیٹے حضرت امام حسین کے، ان کو بھی مارنے کی کوشش کی کمبختوں نے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے مار دے گا تو میرے سارے خواتین کا میں خود کفیل ہوں، اگر مجھے بھی مار دے گا تو ان کا کفیل کون رہے گا؟ یہ بات اسے ہل گئی تو پھر اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت حسین کا سر کہاں سے؟ کربلا کے میدان سے کوفہ تک لے کر گئے ان ظالموں نے، اور بس اتنا نہیں، یہاں سے پھر ملک شام بھی لے کر گئے، اور پھر ملک شام سے واپس مدینہ بھیجا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ واقعہ ایسا ہے، کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، میرے الفاظ گونگے ہیں میرے جذبات کے آگے۔ یہ الفاظ سے واقعہ بیان کرنے والا نہیں ہے، اسے جذبات چاہیے، اور جذبات کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ 72 کے 72 شہید ہوئے ہیں۔ ان 72 پر ماتم بنانے کے بجائے 72 یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کرو، 72 قرآن پڑھا کر ایصال ثواب کرو، تو پھر مانا جائے۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے دکھائی، نماز پڑھ کے دکھاؤ، حق کا ساتھ دے کے دکھایا، حق کا ساتھ دے کے دکھاؤ۔ نہ عشق حسین ہے، نہ ذوق شہادت، بس غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔
ماتم کرنا تو عبادت نہیں ہے. یہ ماتم کب سے شروع ہوا؟ 334 ہجری میں ایران کا ایک غریب مچھیرا، اس کے 3 بچے تھے. کبھی کبھی غریبوں کے بھی حق میں اللہ تعالیٰ حکومتیں لکھ دیتے ہیں. جیسے چائے بیچنے والے کو اللہ نے 14 سال حکومت نہیں دی انڈیا کی. کسے پتا تھا کہ یہ چائے بیچنے والا 14 سال پی ایم بن کر بیٹھے گا انڈیا کا؟ تقدیریں ہیں. اسٹار لک جسے ہم کہتے ہیں. ایران کا ایک مچھیرا، مچھی پکڑنے والا، غریب سب سے زیادہ، اس کے 3 بچے، عماد الدولہ، رکن الدولہ، معز الدولہ، تینوں بچے غریب گھرانے کے، مگر ان کو اللہ نے 112 سال پوری حکومت دے دی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ مچھیرے کے 3 بچے ساری دنیا پہ حکومت کریں گے؟ اللہ کی دین ہے. تو یہ جب حکومت میں آئے، عماد الدولہ، رکن الدولہ، معز الدولہ، 334 ہجری میں جب یہ بیٹھے تو چلتے چلتے 352 جب ہجری آئے تو انہوں نے سب سے پہلے آرڈر دیا ایران کے اندر جلوس نکالو حضرت حسین کے نام پر. سب سے پہلے یہاں سے نکلا جلوس. اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا جلوس کیا ہوتا ہے، ماتم کیا ہوتا ہے. 352 ہجری میں سب سے پہلے جلوس کا حکم دیا گیا. پھر آگے زمانہ چلا، 510 تک زمانہ چلا، صرف جلوس نکالا جاتا رہا. 510 میں ایک دوسرا خاندان ان پر غالب آیا جسے صفوی کہا جاتا ہے. اسماعیل صفوی اس کا بانی ہے، اس کا پڑ پوتا عباس صفوی نے. پھر اس نے آ کر 510 میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا ماتم کے ساتھ. پھر اس نے گھوڑے، پھر وہ جو آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا 10 محرم کو، یہ ساری چیزیں اس نے وہاں 510 ہجری سے شروع کی. یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام اور شریعت کی، اس سے بچیں. جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو ناحق ہے ان چیزوں کو چھوڑو. ایک زمانہ گزر گیا بولتے بولتے کہتے کہتے. آج بھی ہم لوگ کرتے تو نہیں مگر دیکھنے جاتی ضرور. ہمیں کرتے نہیں حضرت، ہمیں خالی دیکھنے جا رہی سو. ارے جو چیز گناہ ہے اس کا دیکھنا بھی تو گناہ ہے. تمہیں نہیں کر رہی کریکٹ ہے، مگر جانا بھی تو غلط ہے، کرنا بھی تو غلط ہے. اور ان اہل شیعہ بھائیوں سے ہماری درخواست ہے، آپ تذکرہ حسین کرنا چاہتے ہیں کریں، حضرت علی کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں کریں، اہل بیت کے فضائل بے شک کریں، وہ ایمان کا حصہ ہے. مگر حضرات صحابہ کو گالیاں نہ دو، خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ کہو، اپنا کام کرو، حضرت حسین کے فضائل بیان کرو. اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے جوڑا ہے. ہم حضرات صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ازواج النبی کو بھی مانتے ہیں، اصحاب صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ہمارے دل میں سب کے لیے جگہ ہے، گنجائش ہے. ہمارے بچوں کے نام جہاں حسن حسین رکھے جاتے ہیں وہاں ہمارے بچوں کے نام ابو بکر عمر بھی رکھے جاتے ہیں. جہاں ہماری بچیوں کے نام حضرت فاطمہ رکھا جاتا ہے وہاں ہماری بچیوں کے نام عائشہ حفصہ بھی رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں گنجائش، ہم اہل دل والے ہیں، ہم تنقید والے نہیں، تنگ نظریے والے نہیں. تم تنگ ہو، اپنی زبانوں کو بچا لو، ورنہ کل قیامت میں کیا جواب دو گے. حالانکہ یزید ہی کے خاندان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں آگے چل کر، 5ویں جن کو خلیفہ راشدہ کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے کہہ دیا یزید امیر المؤمنین، یزید کے ساتھ کیا جوڑ دیا کسی نے؟ امیر المؤمنین کا لفظ جوڑ دیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اتنا غصہ آیا، 20 کوڑے لگائے، کہا یزید کو امیر المؤمنین کوئی نہ کہنا. چاہتا تو وہ بدلہ لے سکتا تھا مگر اس نے چھوڑ دیا. کوئی امیر المؤمنین نہ کہے. حضرت عمر بن، انہی کے خاندان کے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، مگر یزید کو عزت دینے سے 20 کوڑے انہوں نے لگائے کہ یہ کوئی عزت کے قابل نہیں ہے جس نے اہل بیت کا خون بہایا. اور امام زین العابدین جو ہمارے نبی حضرت حسین کے اولاد کی نسل چل رہی ہے، اتنا روتے تھے رات میں. غلام کہتا تھا کہ حضرت آپ کو کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو ہے. تو حضرت امام زین العابدین کہتے تھے ان آنکھوں نے ایک ساتھ ایک میدان میں 17 میرے خاندان کے لوگوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب بھی مجھے یہ چیز یاد آتی ہے تو مجھے چین نہیں آتا. حضرت روتے تھے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ اور اس کے بارے میں تصور یا سوچیں، اس لیے ہے میرے عزیزوں کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کریں گے نہیں انشاءاللہ.